ناظرین اکرام، بل آف رائٹس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا، جس نے امریکی عوام کو بنیادی آزادیوں کی ضمانت دی۔ اس حصے میں ہم جانتے ہیں کہ امریکا کا پہلا صدر کون تھا، پہلی حکومت کیسے بنی، معاشی نظام کیسے قائم ہوا، سیاسی جماعتوں کی بنیاد کیسے پڑی، جمہوریت کی روایت کیسے قائم ہوئی، اس آئین اور حقوق کے تحت ملک چلائے گا کون۔ اس مرحلے پر امریکا کو ملا اپنا پہلا صدر جارج واشنگٹن۔ جارج واشنگٹن کا انتخاب 1789 میں امریکا کے پہلے صدارتی انتخاب ہوئے۔ تمام الیکٹورل ووٹ سے جارج واشنگٹن منتخب ہوئے۔ یہ واحد صدر تھے جو متفقہ طور پر منتخب ہوئے۔ لوگ ان پر اس لیے اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ آزادی کی جنگ کے ہیرو تھے، ذاتی طاقت کے بھوکے نہیں تھے اور قانون اور آئین کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے امریکا کو طاقت نہیں بلکہ اصولوں پر چلانا چاہا۔ واشنگٹن کے سامنے ایک مشکل کام تھا، ایک ایسا ملک کو چلانا جس کی کوئی عملی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔ انہوں نے ایک کیبنٹ سسٹم بنایا، فورن افیئر جو کہ تھامس جیفرسن تھا، ٹریجری، فائنانس جو کہ الیگزینڈر ہیملٹن تھا، وار ڈپارٹمنٹ ہنری نوکس۔ یہ وہ نظام تھا جو آج بھی دنیا بھر میں حکومتوں کی بنیاد ہے۔ امریکہ مالی طور پر بہت کمزور تھا۔ ہیملٹن نے تجویز دی قومی قرض کو قبول کیا جائے، نیشنل بینک بنایا جائے، ٹیکس نظام متعارف کروایا جائے۔ اس سے حکومت مضبوط ہوئی، تجارت بڑھی، مگر ریاستوں میں اختلاف بھی پیدا ہوا۔ یہی سے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پڑی۔ سیاسی جماعتوں کا آغاز نمبر 1 پہ آتا ہے فیڈرلزم، مضبوط مرکزی حکومت، جس کا لیڈر تھا الیگزینڈر ہیملٹن۔ دوسری نمبر پر آتا ہے ڈیموکریٹک ریپبلکن، ریاستوں کے حقوق، جس کا لیڈر تھا تھامس جیفرسن۔ یہ اختلافات جمہوری سیاست کی ابتدا تھی، دشمنی نہیں بلکہ رائے کا فرق۔ اب بات آ گیا نیوٹرلٹی۔ فرانس اور برطانیہ کی جنگ جاری تھی۔ واشنگٹن نے اعلان کیا امریکہ ول ریمین نیوٹرل، یعنی امریکہ کسی یورپی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، پہلے اپنا ملک مضبوط کرے گا۔ یہ فیصلہ امریکہ کے مستقبل کے لیے بہت دانشمندانہ ثابت ہوا۔ واشنگٹن نے صرف 2 مدتیں پوری کی، تیسری مدت لینے سے انکار کیا۔ یہ روایت بن گئی کہ صدر طاقت سے چمٹا نہیں رہتا۔ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی مثال تھی۔ اقتدار چھوڑتے وقت واشنگٹن نے قوم کو نصیحت کی، سیاسی تقسیم سے بچو اور بیرونی طاقتوں سے محتاط رہو اور آئین کا احترام بھی کرو۔ یہ تقریر آج بھی امریکی ریاست میں اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں آئین صرف کاغذ نہیں رہا بلکہ عمل میں آیا۔ ناظرین، جارج واشنگٹن نے امریکہ کو یہ سکھایا کہ اصل طاقت عہدے میں نہیں اصول میں ہوتی ہے۔